السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بات ہوگی افغانستان کی اور افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال۔ امریکن فورسز وہاں سے جا چکی ہیں اور اب وہاں پر نئی حکومت کا اعلان ہونا ہے۔ اطلاعات تو یہی تھی کہ آج اعلان ہو جائے گا، لیکن اب اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ ایک دن اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے اور سب کو انتظار ہے کہ یہ نئی حکومت کیا ہوگی، اس میں کون کون شامل ہوگا اور اس کی پھر انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس کیا ہوگی، اور پھر افغانستان میں جو امن ہے کیا یہ دیر پا امن ہوگا نہیں ہوگا۔ کراس بارڈر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں پاک فوج کے جوان شہید بھی ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کی کنسرنز ہیں کہ جی ہمارے ملک میں آن آر سائڈ آف دا بارڈر امن ہونا چاہیے، اور افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، اور یہ بہت آپس میں دونوں معاملات کلوزلی انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ آج کے پروگرام میں جی ہم بات کریں گے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب سے اس اہم سچویشن کو لے کر، لیکن یہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے گفتگو افغانستان کی جو ڈیولپنگ سچویشن ہے اس پر کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ آج برطانوی فارن منسٹر پاکستان میں ہیں تو ان کی آمد پہ بھی ہم آپ کی رائے لینا چاہیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا آپ کی نظر میں صحیح سمت میں ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم برطانیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرتے رہے ہیں۔ ابھی جب افغانستان سے برطانوی فورسز کا اور برٹش سٹیزنز کا انخلا ہونا تھا، ایویکویشن ہونی تھی، ہم نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن دوسری طرف ہمیں ابھی تک برطانیہ نے ریڈ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کافی پاکستانی پریشان ہیں جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ریڈ لسٹ پہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے۔ تو ہماری کیا فارن پالیسی از اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیے، یہ دو چیزیں ان ریلیٹڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیوں ریڈ لسٹ پہ ہے، میرے خیال میں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ اب وہ دلائل جو ہیں وہ ٹیکنیکل نیچر کے ہیں کہ جی ان کے نمبر شیئر نہیں، فلاں قسم کا جو تھا ویریئنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ویریئنٹ ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہم پاکستان سے شیئر کریں گے۔ اگر وہ کوآپریشن کر رہے ہیں اور ان دا پروسیس یہ جلدی نکل جاتا ہے ریڈ لسٹ سے تو اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتراض جو ہمارا ایک اور بنیاد پر صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو کہ گراؤنڈ زیرو تھا اس کا، یہ جو ہے ویریئنٹ جو نیا آیا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ، جس کا نام بھی بدل دیا انہوں نے، انڈین ویریئنٹ سے ڈیلٹا ویریئنٹ کیا ہے، ہندوستان کو اجازت دی گئی ہے۔ یہ تو ہمیں واقعی اعتراض ہونا چاہیے اور ہے، لیکن کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ ہم چاہیے کہ ہماری جو منسٹری کنسرنڈ ہے، یعنی کہ جن ٹیکنیکل جو حکومت ہے، یعنی کہ جو کہ ہیلتھ کو مانیٹر کر رہی ہے، جو پرائم منسٹر کے ہیلتھ ایڈوائزر ہیں، انہیں چاہیے کہ یا ہیلتھ منسٹری پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب دے تاکہ وہ ان کا جو اگر کوئی بیس ہے تو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں، حالانکہ میں اس کو انجسٹ سمجھتا ہوں فیصلہ، اور امید کرتا ہوں کہ جلد وہ واپس لے لیا جائے گا، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ بہت سے پاکستانی نسل کے لوگ ہماری ان کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، اس کی اس سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی فارن پالیسی میں زیرو سم گیم نہیں ہوتی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان پہ بہت سا کرٹیسزم کیا گیا ہے ماضی میں، اور ہم پہ ہر قسم کے لیبل چسپاں کیے گئے ہیں کہ جی یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، پیسے امریکہ سے لیتے ہیں، سپورٹ طالبان کو کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج اس کی ضرورت نہیں اس پہ بحث کرنے کی۔ جی بالکل، میں بتا رہا ہوں کہ ہم پہ ہر قسم کے الزام لگے ہیں کہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ اب جب کہ وہ الزام نسبتاً کم لگ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو موقع ہی نہیں ملا لوگوں کو یہ زیادہ الزام لگانے کا، حالانکہ اب بھی لگ رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان کی نیشنل سیکورٹی فورسز، آرمی اور پولیس کولیپس کر گئی ہیں، اس میں اب گنجائش کم رہی ہے ان لوگوں کو یہ کہنے کی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے حکم پہ تو ان کی جو فوجیں تھی ہتھیار نہیں پھینک رہی تھی نا،
جی۔ وہ تو انٹرنل افغانستان کے معاملات تھے، کرپشن تھی، جس میں کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فوج اتنی بڑی تھی نہیں اور وہ کاغذوں پہ دکھائی گئی تھی، یا اگر ٹرین نہیں کی گئی تھی، پیسے ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے اپنی جیبوں میں ڈال رہے تھے. تو اب پاکستان سے تھوڑا سا پریشر ہٹا ہے کہ یہ کہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے. اگر اس موقع پہ جرمنی کا فارن منسٹر، برطانیہ کے فارن منسٹر یا نیدرلینڈز کے فارن منسٹر یا اور کچھ پاکستان آئیں یا پاکستان کے فارن منسٹر سے بات کریں تو اس بات کی یہ غمازی کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کی سمجھ ہے کہ پاکستان مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، اور پاکستان نے اس مشکل صورتحال میں ایک ذمہ دار ملک کا رول ادا کیا. اور یہ ذمہ دار ملک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، انہوں نے بھی پرائم منسٹر کا شکریہ کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ کیا ہے کہ ان کے جو افسران اور نمائندگان تھے کابل میں ان کو پی آئی اے کے ذریعے یہاں لایا گیا، ان کو ٹھہرایا گیا، ٹرانزٹ فیسلٹیز دی گئیں، پھر وہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے. تو ایک اچھی بات ہے، بجائے یہ کہ پاکستان خدا نخواستہ آئسولیٹ ہو جائے کمیٹی آف نیشنز میں. اگر وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اور برطانیہ تو بہت اہم ملک ہے، ان کے وزیر خارجہ آئے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، مثبت بات ہے. ٹھیک. دوسری جانب قصوری صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ افغانستان میں جو اب حکومت وہاں پر بنانے جا رہے ہیں، جو نیا انتظامی ڈھانچہ ہوگا، کیا آپ کی نظر میں کیا اقوام عالم کو یہ قبول ہوگا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آج اعلان ہونا تھا. میرا خیال ہے ابھی تک اعلان نہیں ہوا، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے جی وہ کل ہوگا. لسٹ کون سی آئی ہے. ہاں تو میری تو وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ لسٹ میں دیکھوں گا، اور یہ بھی میں امید کروں گا کہ نان طالبان اس میں شامل ہوں، اور اس میں نان پشتون جو ہیں مناسب تعداد میں ہوں. اگر یہ دو چیزیں ہوئیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کرزائی صاحب ہوں یا عبداللہ صاحب ہوں، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے کہ وہ کس کو لے کے آتے ہیں، یہ اس میں دخل نہیں دوں گا، یہ افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن یہ لازمی طور پہ دنیا دیکھے گی کہ جو کس حد تک وہ وسیع البنیاد ہے، کیونکہ جب تک وسیع البنیاد نہیں ہوگی تو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ مستقبل میں وہاں خانہ جنگی دوبارہ شروع نہیں ہو جائے گی. حالانکہ طالبان کا 95% ملک پہ قبضہ، اور صرف پنشیر ویلی میں رپورٹس ہیں کہ کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے وہاں بھی معاملہ لمبا اس لیے نہیں چلے گا کہ سارا جو بارڈر ہے بلاک کر دیا گیا ہے. پہلے ناردرن الائنس جو ماضی کا تھا اس کو سپورٹ ملتی تھی تاجکستان سے یا اس علاقے سے، وہ سارا ایریا کنٹرول میں ہے. تو لگ تو نہیں رہا کہ جو پنشیر ویلی ہے بہت لمبی لاسٹنگ جنگ کرے گی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جلد اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ پنشیر ویلی کتنے دن میں گرتی ہے، کابل کی ریڈ کتنی جلدی وہاں جاتی ہے. ٹیسٹ یہ ہے کہ جو حکومت آئے گی اور اس کے بعد جو اقدامات ہوں گے وہ اس بات کا مظہر ہونا چاہیے کہ پوری افغان قوم کی نمائندگی ہو رہی ہے. میں کوئی زیادہ اس میں، میری اپنی سوچ ہے کہ پاکستان کو زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے معاملات کا ہم پہ اثر پڑ رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دیگر بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہمیں بھی اس بات کی کوشش ہے، ہماری خواہش ہے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت آئے. ٹھیک. دوسری جانب اگر خورشید محمود قصوری صاحب ہم انٹرنیشنلی کوشش کریں کہ جو افغان کی اب افغانستان میں نیا انتظامی ڈھانچہ ہوگا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ سے زیادہ ممالک میں ہو، تو کیا ہماری یہ کوشش کرنا غلط ہوگا، یا ہمیں وی شوڈ سٹ بیک اینڈ سی ہاؤ تھنگس پروسیڈ، اور افغانستان میں طالبان کو خود جو ان کی کوششیں ہیں ان کو خود سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، اسی لیے میں نے کہا بہت امپورٹنٹ سگنل ہوگا کہ وہ کیبنٹ کونسل آ رہے ہیں، خواتین کے بارے میں ان کا کیا اپروچ ہے یہ پتہ چلے گا. دیکھیے، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ریکگنیشن ہے افغانستان کی، وہ اب کے پاکستان کو دیگر ممالک، خاص طور پر چین، ایران، روس، جو کہ نیبرنگ کنٹریز ہیں. روس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ سابق سوویت یونین کی جو ریاستیں تھیں تاجکستان، ازبیکستان، ترکمانستان، جو اب ساورن ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، اور روس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر گڑبڑ وہاں ہوتی ہے افغانستان میں اور ان ملکوں میں آئے تو وہ روس کے اندر پہنچ جائے گی۔ روس میں بھی 20% مسلمان ہیں، تو میں اس لیے ان کو ایک قسم کا نیبر سمجھتا ہوں ان ریاستوں کے علاوہ جن کا میں نے نام لیا۔ تو پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے کہ مل کے کرے تاکہ سارا بین الاقوامی اگر کوئی رد عمل ہے نیگیٹو تو پاکستان پہ نہ آئے۔ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہوگی کہ پاکستان کو ریکگنیشن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دیگر ممالک بھی جلد کرے، لیکن یہ ممالک یہ دیکھیں گے کہ جو ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں، مثلا روس کو دی گئی، چین کو دی گئی، کہ ان کے ممالک میں وہاں سے حملے نہیں ہوں گے۔ یہ چیز تو پاکستان بھی دیکھے گا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہاں بیٹھ کر یہاں حملے نہیں کرے گی۔ اس لیے چاہے میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں افغانستان پہ کم بولنا چاہیے، لیکن پس پردہ ڈپلومیٹیکلی ہمیں اپنی وائس کلیئرلی ان سے پہنچانی چاہیے۔ پبلکلی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں، یہ نان ڈپلومیٹک لگتا ہے، کیونکہ افغان ایک غیور قوم ہے، ان سے آپ پبلکلی اگر بات کریں گے انہیں پسند نہیں آئے گی، لیکن ہماری میسج کلیئر ہونی چاہیے، چاہے پرائیویٹلی ڈپلومیٹک چینل سے دی جائے، لیکن ریکگنیشن کے مسئلے میں ہمیں اکیلی پہل کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، دوسری جانب قصوری صاحب، so far though it's still early, لیکن do you think everybody is saying کہ Taliban this time around are different to what they were 20 years back? Do you agree with that کہ they are different based on what you've seen so far ابھی تک جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ جی ہاں، ابھی تک جو کچھ ہے اس سے تو کچھ پازیٹیو سگنل، مثبت سگنل مل رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جو انہوں نے دوحہ میں میٹنگز ہوئی تھیں امریکہ کے ساتھ، وہ وعدہ پورا کیا۔ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ وڈرا کریں گے تو ان پہ حملے نہیں کیے جائیں گے، اور جو حملہ کیا گیا ہے وہ طالبان نے نہیں کیا، وہ اسلامک اسٹیٹ نے یا داعش خراسان چیپٹر نے کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کلیم بھی کر لیا ہے، اور طالبان نے کہا ہے کہ وہ ان کی جیسے ہی ریٹ مکمل طور پر آتی ہے تو وہ فوری طور پر یہ کوشش کریں گے کہ یہاں یہ معاملات کو نارملائز کریں، ان کو ریگولرائز کریں۔ اس سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی تک سگنلز پازیٹیو جا رہے ہیں، تو وہ جو پازیٹیو سگنلز میں ایک تو یہ تھا۔ نمبر دو، جو جس حساب سے جو لوگ نکلنا چاہ رہے تھے، حالانکہ مغربی میڈیا کے ایک سیکشن ابھی بھی اعتراض کر رہا ہے، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ جو نسبتاً آبجیکٹو میڈیا ہے وہ مان رہا ہے کہ جو لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں بہت حد تک ان کو نکلنے دیا گیا ہے۔ تو ابھی تک تو سگنل پازیٹیو ہیں، لیکن اس کا دراصل فیصلہ اس وقت کیا جائے گا، کوئی رائے اس وقت دی جائے گی جب پہلی تو کیبنٹ کی یہ کا اعلان ہو، اس کے بعد اس کے جو 5-6 بڑے بڑے اقدامات ہوں گے خواتین کے بارے میں، خواتین کی تعلیم کے بارے میں، خواتین کے جابز کے بارے میں کہ ملازمت کا ان کو حق ہے یا نہیں، یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ اس پہ دار و مدار ہوگا اس بات کا کہ دنیا رائے قائم کرے کہ یہ طالبان جو ہیں وہ مختلف ہے۔ لگ رہا ہے سگنل پازیٹیو ہے، اور جو میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا انہوں نے ایک ریسپانسبلٹی بھی دکھائی ہے۔ ٹھیک، قصوری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں افغانستان میں امریکہ کا کوئی انفلوئنس ہوگا بیسڈ آن دا فیکٹ کہ بہت سے معاملات دوحہ میں طے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو معاملات طے ہوئے اسی کی وجہ سے یہ سموتھ ٹیک اوور بھی ہوا، اور اتنا آسان لگ نہیں رہا تھا، اور تمام اینالسٹ کی یہ رائے تھی، ایکسپرٹس کی، کہ جی یہ پروبیبلی کہیں نومبر دسمبر میں جا کے کابل کا ٹیک اوور ہوگا۔ تو مستقبل میں کیا امریکن انفلوئنس کوئی ہوگا؟ نہیں، دیکھیے یہ تو طالبان کے اپنے مفاد میں ہے۔ طالبان نے اگر وہاں انہوں نے فتح حاصل کی تو کس لیے کی کہ وہ وہاں کے
जो ईंटों के ढेर पे, या जिसको अंग्रेजी में मलबे पे, या जिस पे अंग्रेजी में रबल पे, उस पे मलबे पे हुकूमत करेंगे? नहीं। ये तो ठीक है कि काफी डेवलपमेंट हुई है 20 साल में अफगानिस्तान, लेकिन वो बहुत जल्द मलबा बन जाएगा अगर वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई। इस वक्त $9 बिलियन जो है वो अमेरिका ने फ्रीज कर लिए हैं। IMF की $460 मिलियन की उनको स्पेशल ड्राइंग राइट्स में मिलने थे, वो भी अभी नहीं मिले। तो इसलिए ये अपने तालिबान के मफाद में है कि वो कोऑपरेशन जारी रखे। लग भी ये रहा है कि उनको इस बात का अंदाजा है। उन्होंने तो यहाँ तक हिंदुस्तान का भी नाम लिया है उनके नुमाइंदे ने कि वो उनसे तिजारत हिंदुस्तान से करनी चाहेंगे बजरिया पाकिस्तान। वो क्या अब ये अगला इसमें क्या होगा दूसरी बात है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार यहां तक कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हालांकि उनकी शदीद मुखालफत की थी और उन्होंने अपनी फौजी भी भेजे थे इनके खिलाफ और गनी हुकूमत के हक में, तो तालिबान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ठीक, कसूरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, और उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। हमें वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े के बाद जब हम लौट के आएंगे तो जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन उस पर बात करेंगे, और अभी जो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज़ हमारे बॉर्डर्स पे, और हमारे पाक फ़ौज के जवान भी शहीद हुए। अब आगे जाके मुस्तक़बिल में अमन अमान की सूरत हाल कैसी होगी, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इज़हारुल हक साहब ने। इज़हारुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है मुबशिर बुखारी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुबशिर साहब आपकी तरफ आते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अब इंतज़ामी ढांचा सामने आने वाला है, नई हुकूमत तश्कील दी जाएगी, ऐलान आज मुतवक्के था लेकिन एक दिन आगे पोस्टपोन हो गया है। आपकी नजर में अब हमारे लिए और अफगानिस्तान के लिए सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट किसकी तरफ से है? जी, बड़ा वाज़ेह किस्म का थ्रेट है, और इसका इदराक जो है वो तालिबान को भी है, वो पाकिस्तान को भी है, वो यूएस को भी है, बल्कि तमाम वेस्टर्न एजेंसीज को है, और वो है आईसिस की तरफ से। आज न्यूजीलैंड में एक हमला हुआ चाकू, जिसके बारे में कहा गया कि आईसिस का ऑपरेटिव था, श्रीलंकन निषाद था। उसी तरह ही अगर आप देखें रिसेंट जो काबुल एयरपोर्ट पे हमले हुए, और उसके अलावा भी जो अबू उमर खुरासानी के बाद इत्तलात आ रही हैं कि शाहबुल महाजिर साहब नामी एक हैं जो लीड कर रहे हैं दाइश को। और फिर दूसरी बात है कि थ्रेट इसलिए भी हमें ज्यादा महसूस हो रहा है जो इसको देख रहे हैं, और कम अज कम मुझे तो हो रहा है, क्योंकि अलकायदा के बहुत से ऑपरेटिव्स जो थे वो माजी में ज्वाइन कर चुके थे दाइश को, लेकिन फिर वो अंडरग्राउंड चले गए। इसी तरह ही इस्लामिक मूवमेंट ऑफ तुर्किस्तान, यानी जिसे हम दीगर चाइनीज मुस्लिम कहते हैं, उनकी तरफ से कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो ज्वाइन करेंगे। इसी तरह ही इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के कुछ वॉरियर्स जो हैं वो दाइश को ज्वाइन करेंगे। सो जो मेजर थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, जो अफगानिस्तान के लिए, वो दाइश की सूरत में ही है, चूंकि वो इंस्टेबिलिटी वहां पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगरचे तालिबान के भी बहुत से लीडर पाकिस्तानी सॉइल से, जंदुल्ला थी, जैशुल अदल थी, लश्कर जंगवी थी, टीटीपी जमातुल अहरार ग्रुप था, टीटीपी शहरियार अफरीदी ग्रुप था, सॉरी शहरियार महसूस ग्रुप था, शहरियार अफरीदी साहब का नाम तो ऐसे ही आ गया। मैं यही सोच रहा था कि तो शहरियार इन्होंने भी अफरीदी साहब को आपने इसमें शामिल कर दिया। उन्होंने ये कहना अल्लाह को जान देनी है। जी बिल्कुल। तो ये ग्रुप्स जो है माजी में इनके साथ जो है सपोर्ट इनको अनाउंस कर चुके हैं, और ये यकीनन अपनी इन्होंने रिक्रूटमेंट जो है वो जारी रखे हुए हैं। अगरचे इन्हें कुन्नड़ में बड़ी मार पड़ी, नंगरहार इनसे छिन गया, उसके बावजूद इन्होंने अपनी जो इत्तलात आ रही हैं, इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टॉप नहीं की, और यही हैं जो अफगानिस्तान में मुस्तकबिल में एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं तालिबान के लिए, जो भी गवर्नमेंट इंस्टॉल होती है उधर, अगर वो इंक्लूसिव भी हो। पाकिस्तान के लिए खसूसी तौर पे, क्योंकि आप देखिए हर रोजाना की बुनियाद पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से, तो यकीनन तालिबान की ये पॉलिसी नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। और उस पर अभी अगरचे
क्लैरिफिकेशन कोई नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीछे फैक्टर जो है दाइश का भी हो सकता है। दाइश का भी हो सकता है। इज़हारुल हक साहब, क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं कि अब हमारे लिए और अफगान तालिबान के लिए जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो दाइश की है? शुक्रिया। दाइश जो है वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। असल में ये मामला बहुत ज्यादा गहरा और पेचीदा है। देखिए, अफगानिस्तान 1747 में वजूद में आया। अहमद शाह अब्दाली ने इसे एक नेशन स्टेट के तौर पर, एक अफगान स्टेट के तौर पर वो इसको वजूद में लाए। आप देखें कि उसके बाद कितने बादशाह कितना अर्सा रहे, दोस्त मोहम्मद के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। बात यह है कि ये सारी दुनिया इसको जानती है कि काबुल पर कब्जा करना तो आसान है, लेकिन काबुल पर कब्जे को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। दाइश को ज्वाइन करेंगे आपने जिनका नाम लिया है, हरकतुल अहरार, खुरासान वगैरह वगैरह, लेकिन दाइश और शुमाली इत्तेहाद जो इस वक्त वहाँ पंजशेर में मैसूर हैं, उनमें अमरुल्लाह साले भी है, उनमें अहमद शाह मसूद का बेटा भी है, अहमद शाह मसूद का भाई भी है। ये भी दाइश को, क्योंकि इन दोनों का मुश्तरका दुश्मन है तालिबान। ठीक है। फिर आपने देखा है कि हेरात में औरतों ने जुलूस निकाला है, तो तालिबान का ये कहना कि हम औरतों को काबीना में शामिल नहीं करेंगे या उन्हें बहुत ऊंचे ओहदे नहीं देंगे, ये भी उनके खिलाफ खलफशार का बायस बनेगा। और ये सारी कुव्वतें जो हैं ये सारी यकजा हो जाएंगी और फिर कोई पता नहीं है कि अमेरिका जो है वो इनकी पुष्ट पर खड़ा हो जाए। तो तालिबान को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। असल में जब हम ये कहते हैं कि तालिबान बदल गए हैं, तो तालिबान सियासी तौर पर बदले हैं, मजहबी तौर पर वो नहीं बदले। और मजहबी तौर पर उनका अभी आप देखें कि पहले उन्होंने ये कहा कि अमन अमान है, उसके बाद उन्होंने कहा कि औरतें जो दफ्तरों में महकमों में काम कर रही हैं वो घरों में रहें जब तक अमन अमान नहीं होता। तो जब अमन अमान है उनके बकौल और मर्द काम कर रहे हैं, तो औरतों को घरों में बिठाने का क्या फायदा है। तो तालिबान मजहबी तौर पर देखें, ये एक देवबंदी हनफी तंजीम है, बहुत ही नैरो माइंडेड। ये उसके मुताबिक अपने इस्लाम को चलाएंगे। और वैसे भी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो इस्लाम का वर्शन है, ये वो इस्लाम का वर्शन नहीं है जो मराकश में है, जो मिडिल ईस्ट में है, जो तुर्की में है, जो नाइजीरिया में है, जो मलाइशिया और इंडोनेशिया में है। तो मेरा ख्याल है कि इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट का बायस है। इंस्टेबिलिटी में दाइश तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी हैं। अनलेस के अब तालिबान जो हैं वो ब्रॉड माइंडेड होकर सबको साथ मिलाकर चलें। अभी आपने देखा उन्होंने कहा है कि औरतें जो हैं वो कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें वो आहिस्ता 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 करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इन द लॉन्ग रन तालिबान जो हैं वो काबुल को सस्टेन कर पाएंगे। खाना जंगी का डर जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस है और अभी तक उन्हें पंजशेर में कामयाबी नहीं हासिल हुई। अभी लेटेस्ट में ये देख रहा था कि उन्होंने भी दावा किया है, पंजशेर वालों ने भी, शुमाली इत्तेहाद ने या अहमद शाह मसूद के साहबजादे ने, और इनका भी दावा है। तो अब जाहिर है कि दोस्तम वगैरह जो है वो भी इनके साथ तो नहीं मिलेंगे, वो भी उनके साथ मिलेंगे। तो ये सारी चीजें। मुबश्शिर साहब, आपने इज़हारुल हक साहब की राय सुनी और जो इज़हारुल हक साहब की गुफ्तगू में बड़ा अहम जुमला उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि उनकी राय में अफगान तालिबान ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे हुकूमत। बज़ाहिर देखिए सस्टेनेबिलिटी ही पिछले कई दहाइयों से इशू रहा है अफगानिस्तान का। बिल्कुल ठीक हिस्टोरिकली उन्होंने फरमाया। लेकिन देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फेस हकीकतन तब्दील करना पड़ेगा। जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं वो आपको करनी पड़ेगी। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी है। दूसरा उन्हें चैलेंज दरपेश होगा मिलिट्री साइड पे, जो हम बहुत शोर मचा रहे हैं कि जितना असला अमेरिकन छोड़ गए, तो वो भी एक डिबेट है कि वो असले को जो है जब जरूरत पड़ेगी मुरम्मत की तो वो कैसे करेंगे। उनके पास इतने स्किल्ड वर्कर्स कहाँ से आएंगे, ये भी एक चैलेंज होगा। इसलिए वो दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। वही बात है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया कि तालिबान बुनियादी तौर पे एक देवबंदी नेटवर्क है, जबकि दाइश सलफी नेटवर्क है। और दाइश अपने नजरियात में तालिबान से कई गुना ज्यादा हार्डलाइनर है। तो मैं नहीं महसूस करता
کہ وہ فورسز افغانستان کی جو طالبان کے جس کو آپ پر ریلیجیوسٹی کہہ سکتے ہیں اس سے تنگ ہوں، وہ داعش کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ میرے خیال میں یہ کہنا لیکن مبشر صاحب یہ بھی واضح سمجھتا کر ہوں. دیجیے گا کہ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کہ ہم پر الزام نہ لگے، جو ابھی آپ مینشن کر رہے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ تو اگر ہوگا اور اس کی مرمت اور اس طرح اس کی دیگر معاملات کو لے کر وہ خود سے شاید اس کو نہ مینج کر سکیں، تو اگر کہیں سے وہ مینج ہو پاتا ہے تو الزام تو پاکستان پہ لگے گا، تو یا پھر پاکستان ہمیشہ جو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات ہیں ان کو کلیئر ہی کرواتا رہے گا، یا پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ الزام تو لگنے ہیں لہٰذا کھل کر سپورٹ کرو؟ جی دیکھیے، اب تو ایک اور پلیئر بیچ میں آ گیا ہے اور چائنا نے اپنی سپورٹ جو ہے انہوں نے طالبان کو اناؤنس کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو بھی ضرورت پڑے گی بشرطے کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، یہاں پہ آپ دوسری چیزوں کا خیال رکھیے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اب شاید پاکستان سے زیادہ وہ الزام چائنا پہ لگے، چونکہ چائنا کا بہت بڑی سر درد جو ہے وہ اسلامک موومنٹ آف ترکستان ہے، جو سنکیانگ میں جا کے اسکرمشز کرتی ہے. تو پہلے تو طالبان کے ساتھ تھے لیکن بہت سارے لوگ طالبان کا ساتھ چھوڑ بھی گئے جب سے یہ نیگوسیشنز میں گئے تھے. تو ان پہ چیک رکھنے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا انشور کرنے کے لیے وہ انفلٹریٹ نہ کریں چائنا کے اندر، طالبان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کی سپورٹ کرے گا چائنا. تو اب یقیناً پاکستان اکیلا نہیں ہوگا، اور اس میں آپ رشیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، رشیا نے اپنی ایمبیسی اور ایران بھی. سو یہ ایک چومکھی قسم کی گیم ہوگی اور میرا خیال ہے سب کو ہی الزامات کا کسی نہ کسی صورت میں سامنا کرنا پڑے گا. اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں فنگر پوائنٹنگ جو ہے وہ امریکہ پہ بھی ہو جائے ایسی صورتحال میں، کیونکہ ابھی وقفے سے پہلے میں خورشید محمود قصوری صاحب سے یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ امریکن انفلوئنس کیا ہوگا، کیونکہ بہت سے معاملات تو قطر میں طے ہوئے اور بڑا آپس میں اتفاق سے معاملات چلے ہیں کہ جی گولی نہیں چلے گی، ایویکویشن پہ کوئی ایویکویٹ جب کر رہے ہوں گے لوگ تو ان پر حملہ نہیں ہوگا، اور تمام جو وعدے ہیں وہ پورے بھی کیے گئے. تو امریکن کنیکشن بھی تو ہوگا. جی بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ایسے ہی نہیں ہوتا بلینز آف ڈالرز کے آپ جو سامان ہے اور وہ بھی جنگی سامان وہ چھوڑ جائیں. مجھے تو یہ بھی انٹریگنگ لگتا ہے کہ وہ 3 لاکھ کی آرمی اتنے آرام سے سرنڈر کیسے کر گئی. اس میں سے 25,000 بندے نے 25,000 گولی بھی نہیں چلائی. ٹھیک ہے، یہی صورتحال ہے. تو یہ بڑا انٹریگنگ ہے. تو اس پہ ابھی تک کی فنگر پوائنٹنگ جو ہے وہ تو امریکہ کی طرف ہو رہی ہے. تو فیوچر میں چونکہ قطر میں اس وقت وہ ہوائی اڈہ استعمال کر رہے ہیں، ازبکستان سے انہوں نے ماضی میں کیے ہیں اور ابھی بھی ان کے پاس ازبکستان میں ایک اڈہ موجود ہے. تو جب وہ اڈوں کی پریزنس رہے گی اور ڈرون اڑتے رہیں گے یا ان کے جنگی جہاز اڑتے رہیں گے تو امریکہ بھی انہی الزامات کی زد میں آئے گا. لیکن مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. بات یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ایک جو سسٹم ہے، طالبان آ گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائے. وہ انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک الیکشن کروائے اور ووٹ کے ذریعے جو بھی آئے اس کو جو ہے حکومت کو پاور کی ٹرانسفر کر دیں. یہی وہاں کے مسئلے کا حل. ٹھیک، اظہار الحق صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے ابھی میری 1-2 روز پہلے عامر غوری صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق امریکہ اس پلان پہ سن 2014 سے کام کر رہا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جی ان کو معلوم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کہ عامر غوری صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا تھا ایک امریکی کی طرف سے کہ یور نیکسٹ بگ پرابلم از داعش، تو یہ 2014 میں کہا گیا تھا. تو کیا یہ پورا امریکی پلان کا حصہ ہے؟ دیکھیں بہت سے پہلو جو ہیں وہ آپ نے اپنی گفتگو میں سمیٹے ہیں. آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کیا خطرات لاحق ہیں. جی ہاں. تو سب سے پہلے تو میں اس پر بات کروں گا. دیکھیں پاکستان کو 2 قسم کے خطرات لاحق ہیں. ایک تو وہ ہیں جن پر اس کا اختیار نہیں ہے، جو افغان بارڈر کی وجہ سے آتے ہیں، جو انڈین بارڈر کی وجہ سے آتے ہیں. دوسرے خطرات وہ ہیں جو پاکستان آگے بڑھ کر خود گلے لگاتا ہے، یعنی آپ بیل مجھے بار. آپ مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کے پڑوسی پاکستان کے علاوہ نہیں ہیں. ترکمانستان ہے، تاجکستان کے ساتھ لمبی سرحد ہے، ازبکستان ہے، ایران ہے. اچھا چلے چائنا کو تو چھوڑ دیں، وہ تھوڑا سا ہے ان کا واخان بارڈر کے اینڈ پر. ایران کو بھی یہ کوئی نہیں کہے گا، ضرورت کرے گا کہ آپ ہمارے لیے راہداری کا کام کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس نے 5,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں
وہ 3 ہفتوں کے لیے بقول شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پرسوں کہا ہے کہ ہم انہیں 30 دن کا ویزا دیں گے. یہ کام کوئی اور ملک کیوں نہیں کر رہا؟ یہ وہ مصیبتیں ہیں جو ہم اپنے گلے میں خود ڈالتے ہیں. آپ نے اگر ان کو یہاں سے ٹرانزٹ دینا ہے تو آپ ان کو 1 دن روک کر اگلے جہاز میں بٹھا دیں. Does anybody reply does anybody has replied to this question کہ why 3 weeks? Why? دیکھیں رضا ربانی سے لے کے حسن اقبال تک اور جماعت اسلامی والے جو ہمیشہ افغانستان کے حکومت کے حق میں رہے ہیں and they have a soft corner for it, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے بندو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ لوگ جو آ کر آپ کے ہاں مہینہ رہیں گے ان میں داعش کے لوگ نہیں ہیں, ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں, ان میں انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہیں. تو یہ وہ مصیبتیں ہیں جو پاکستان اپنے گلے میں خود ڈالتا ہے. کوئی کسی نے رضا ربانی صاحب نے 4 بڑے پرٹیننٹ کوسچن اگلے دن پوچھے ہیں کہ آپ کس ٹائپ کا ویزا دے رہے ہیں, آپ نے کیا تدابیر اختیار کی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خطرے سے یہ خطرناک نہیں ہیں, آپ ان کی کلیئرنس کس طرح لے رہے ہیں. دوسری طرف آپ کے وزیر داخلہ نے برملا کہا ہے کہ تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہے. ان کے بقول میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جتنے لوگ امریکن کہیں گے ہم اتنے لوگوں کو ویزا دے دیں گے, ہم اتنے لوگوں کو ٹھہرائیں گے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے اس طرح کہ کوئی بلینک چیک دے دیتا ہے اپنے شہریوں کو؟ آپ نے اپنے ہوٹلوں کو, اپنے ملک کے ہوٹل جو ہیں اپنے شہریوں کے لیے بند کر دیے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کمپوزیشن کیا ہے, وٹ ٹائپ آف پیپل دے آر, وٹ آر دیئر کریڈینشیل, وٹ آر دیئر پاسپورٹ اینڈ ویزاز. وہ امریکن ہیں یا افغان ہیں یا وہ افغان ہیں جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں, یا ان میں کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ مصیبتیں ہیں جو پاکستان آگے بڑھ کر اپنے گلے کو بالکل صحیح. اظہار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی, رننگ شارٹ آف ٹائم. مبشر بخاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام میں اہم گفتگو ہوئی افغانستان کو لے کے. پہلے خورشید محمود قصوری صاحب نے اپنے رائے کا اظہار کیا اور پھر وقفے کے بعد چند اہم سوالات تھے جس پر جواب ہم نے سنے مبشر بخاری صاحب کا اور اظہار الحق صاحب کا. لاٹ آف کوسچنز ور اسٹل need to be answered and we've got difficult times ahead اور اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے and we must be prepared for it. مجھے علی ممتاز کو جی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.